السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا صوبہ ہنان کی اصلاحات اور جدت طرازی کے ذریعے چینی طرز جدیدیت کی تعمیر پر زور۔ چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ ہانگ کانگ کی قومی سلامتی کے ضوابط پر کوئی بھی حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے حالیہ دنوں ہنان کے دورے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ہنان کو ایک نئے ترقیاتی نمونے کی تعمیر میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوطی سے سمجھنا چاہیے، استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی حاصل کرنے کے اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ معیار کی ترقی، اصلاحات اور جدت طرازی، سچائی اور عملیت پسندی کے تحت اہم قومی ترقی یافتہ مینوفیکچرنگ صنعت، بنیادی مسابقت کے ساتھ سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی اور علاقائی اصلاحات اور ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ 18 سے 21 مارچ تک شی جن پنگ نے اسکولوں، کاروباری اداروں، تاریخی اور ثقافتی مقامات اور دیہاتوں کا معائنہ کرنے کے لیے چانگشا، چانگڈے اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ 21 مارچ کو سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے سڈنی میں آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم پال جان کیٹنگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وانگ جی نے چین آسٹریلیا تعلقات کی ترقی کے لیے پال کیٹنگ کی طویل مدتی حمایت اور کوششوں کی تعریف کی۔ وانگ جی نے کہا کہ اس سال چین اور آسٹریلیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کی 10ویں سالگرہ ہے، اور دونوں ممالک کی کوششوں سے چین اور آسٹریلیا کے تعلقات دوبارہ معمول پر آ رہے ہیں۔ آسٹریلیا امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن چین کا شراکت دار اور ایک خود مختار ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آسٹریلیا اپنے بنیادی مفادات کی بنا پر آزادانہ پالیسیاں تشکیل دے۔ چین آسٹریلیا کے ساتھ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید پختہ، مستحکم اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، تاکہ دونوں ممالک کے عوام اور پورے خطے کو بہتر فائدہ پہنچے۔ پال کیٹنگ نے کہا کہ چین کی معیشت اور ترقی کے وسیع مواقع دوسرے ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہیں، یہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سازگار ہیں۔ چین کی ترقی اور احیاء ناقابل تسخیر ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا چین تعلقات کی مزید ترقی کے امکانات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 21 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لنگ جیان نے یومیہ پریس کانفرنس میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اس دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حملے میں اپنی جانیں گنوانے والے پاکستانی اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور پاکستان کی قومی ترقی اور سماجی استحکام کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ اور قومی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ 21 مارچ کو وزارت خارجہ کے ترجمان لنگ جیان نے یومیہ پریس کانفرنس میں یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ کے کمانڈر ایکولینو کے تائیوان کے حوالے سے بیان کے بارے میں کہا کہ ایشیا پیسیفک خطہ پرامن ترقی کی سرزمین ہے۔ امریکہ ایشیا پیسیفک میں تصادم اور تقسیم کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو بھی سختی سے یاد دلایا کہ تائیوان چین کا ہے، تائیوان کے امور چین کا اندرونی معاملہ ہے اور تائیوان کے معاملے کا حل چینی عوام کا اپنا کام ہے اور وہ کسی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ تائیوان کے معاملے کے بارے میں چین کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ انتہائی خلوص کے ساتھ پرامن اتحاد کے امکانات کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ چین کی ریڈ لائن بالکل واضح ہے، یعنی تائیوان کی مادر وطن چین سے علیحدگی ممکن نہیں ہے۔ 20 مارچ کو امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی قانون ساز کونسل کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کیے گئے تحفظ قومی سلامتی آرڈیننس پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں امریکہ کی جانب سے چین کو بدنام کرنے پر سخت عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ ترجمان نے کہا کہ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی قانون ساز کونسل کی جانب سے تحفظ قومی سلامتی آرڈیننس کی متفقہ منظوری ہانگ کانگ کے بنیادی قانون کے آرٹیکل 23 میں طے شدہ آئینی ذمہ داریوں کے مؤثر نفاذ کی نشاندہی کرتی ہے۔
ہانگ کانگ کی طویل مدتی خوشحالی اور استحکام کے لیے ایک حفاظتی دیوار تعمیر کرتی ہے اور نئے دور میں ایک ملک دو نظام کے مقصد کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تحفظ قومی سلامتی آرڈیننس قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے مجرموں کو سزا دیتا ہے، نظم و ضبط اور قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کا تحفظ کرتا ہے اور اس کے ذریعے غیر ملکی اداروں، کاروباری اداروں اور اہلکاروں کی معمول کی سرگرمیوں کو بھی قانون کے ذریعے مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ یہ قوانین نہ صرف سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہیں بلکہ یہ ترقی کو بھی یقینی بنانے کے لیے مفید ہیں، جو قومی سلامتی، آزادی اور معاشی ترقی کے تحفظ کو مؤثر طریقے سے متوازن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس دنیا بھر کے مختلف ممالک میں قومی سلامتی کے تحفظ کی قانون سازی کے رجحان اور بین الاقوامی طریقوں اور قواعد کے مطابق ہے۔ اس قانون پر کوئی بھی حملہ اور اسے بدنام کرنے کی کوئی بھی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان یا تونگ نے 21 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں سیمی کنڈکٹر صنعت کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک عرصے سے امریکہ نے قومی سلامتی کے تصور کو عام کر کے عالمی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں چین کو مصنوعی طور پر روکنے کے لیے ایکسپورٹ کنٹرول اور دیگر اقدامات کا غلط استعمال کیا ہے۔ امریکہ مقامی چپ انڈسٹری کو بھاری سبسڈی اور ٹیکس مراعات فراہم کرتا ہے اور قوانین کی کچھ شقیں کمپنیوں کو امریکہ کو بچانے کے لیے چین کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں، جو واضح طور پر امتیازی ہے۔ مارکیٹ قوانین اور بین الاقوامی معاشی اور تجارتی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے عالمی سیمی کنڈکٹر کی صنعتی چین متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے ہواوے سپلائرز کی بنیاد پر متعدد چینی چپ کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے بارے میں ترجمان یا تونگ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ہواوے کو دبانے کے سلسلے میں مزید چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے قومی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو یہ ایک مثالی معاشی غنڈہ گردی کا عمل ہوگا اور یہ بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے تسلسل کو نقصان پہنچے گا۔ 21 تاریخ کو ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے حالیہ سرمایہ کاری، مالیات اور خزانہ سے متعلق اعداد و شمار اور پالیسیوں پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس میں نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیو سو شے نے کہا کہ جنوری سے فروری تک ملک بھر میں فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری میں سال بسال 4.2% اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.2% زیادہ ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری میں کٹوتی کے بعد مجموعی سرمایہ کاری میں 8.9% اضافہ ہوا، جس سے مستحکم آغاز حاصل ہوا ہے۔ لیو سوشے نے بتایا کہ رواں سال جنوری سے فروری تک مینوفیکچرنگ سرمایہ کاری کی شرح نمو میں تیزی آئی، سال بسال 9.4% اضافہ ہوا اور شرح نمو مجموعی سرمایہ کاری کے مقابلے میں 5.2% پوائنٹ زیادہ رہی، جو سرمایہ کاری اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم سہارا بنی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ چین کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی تبدیلی اور اپ گریڈنگ کی رفتار تیز ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور ہائی ٹیک، اعلیٰ کارکردگی اور اعلیٰ معیار کی خصوصیات کی حامل صنعت ترقی کا رجحان دکھا رہی ہے۔ 21 تاریخ کی صبح ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے حالیہ سرمایہ کاری، مالیات اور خزانہ سے متعلق اعداد و شمار اور پالیسیوں پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس میں نائب وزیر خزانہ لیاؤ من نے متعارف کروایا کہ چین کاروباری ماحول کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے اعتماد اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی کھلے پن کو وسعت دینے کا واضح اشارہ جاری کر رہا ہے۔ ریاستی کونسل کے جنرل آفس نے حال ہی میں اعلیٰ سطحی کھلے پن کو ٹھوس طور پر فروغ دینے اور وسیع تر کوششوں کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور استعمال کرنے کے لیے ایکشن پلان جاری کیا ہے اور مزید اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ لیاؤ من نے کہا کہ چینی کمپنیوں کے لیے چین کی 1.4 ارب افراد کی مارکیٹ ایک مقامی مارکیٹ ہے، لیکن غیر ملکی کمپنیوں کے لیے 1.4 ارب افراد پر مشتمل چین کی مارکیٹ ان کی اہم ترین بین الاقوامی مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ چین کی اعلیٰ معیار کی ترقی اور نئے معیار کی پیداواری صلاحیت کا فروغ تیزی سے عالمی اشتراک کے مواقع میں تبدیل ہوگا اور چین کی بڑی مارکیٹ کے کھلنے سے عالمی ترقی کے لیے مزید نئے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے، مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ
پتہ ہے urdu.cri.cn